ان حقوق میں ایک حق پڑوسی کا بھی ہے، جو ہم پڑوسیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس 2-4 روپے زیادہ آ گئے ہیں، 2-4 بندوں کی طاقت، 4 آدمی ہاتھ میں لانے والے آ گئے، اس نے دوسرے کی زمین بھی ہتھیا لینی ہے، اس کی دیوار کو بھی چھوٹا کر کے ٹیڑھا میڑھا کر دینا ہے۔ سنو، پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں؟ رسالت امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام ابو الحسین بہقی رحمہ اللہ تو پوری تفصیل لائے ہیں شعب الایمان میں۔ فرمایا حضرت جبرائیل امین آئے ہیں رسالت میں، آپ کو آ کر یہ بات بتائیے کہ مومن اور غیر مومن کا معیار دیکھنا ہو تو وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اگلی صف پہ نہیں، امام کی جگہ پہ ٹھہر کے امامت کرتا پھرے، نمازیں اپنی جگہ، لیکن اس حقوق العباد میں یہ حق کھایا تو یہ کوئی مؤمن نہیں ہے اگر اس کے تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ بتاتے، حضور فرماتے ہیں بتاتے رہے پڑوسی کے حقوق جبرائیل امین، کہ مجھے دل میں خدشہ اٹھنے لگا کیونکہ جبرائیل اگلا جملہ یہ نہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ اب پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دینا پڑے گا۔ اتنے حقوق بتائیں تو حقوق کہاں جائیں گے؟ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فضائل اعمال والے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پڑوس کا تعلق کتنوں پہ ہوتا ہے، کتنے گھر والوں کو پڑوسی کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عام، ہم جو عرف عام سمجھتے ہیں تو 4 طرف سے پڑوس ہے اور تقریباً 40 گھروں کو پڑوس کہتے ہیں۔ آؤ، ہم تو تیسرے کو پڑوسی ماننے پہ تیار نہیں ہیں، یہ تو اس کا پڑوسی ہے، میرا تو یہ ہے، ہمارے ہاں ترتیبیں تو یہ ہیں۔ اور ہمارے اکابر کا احتیاط کا معاملہ دیکھیں، کہاں تک پڑوسی کا معاملہ ہے، کہاں تک اس کو لے جایا گیا۔ اور میرے دوستو ایک بات مزید بھی سنو، حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم پڑوسی کے حقوق دیکھنا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کبھی حضور پاک نے فرمایا شوربے والا سالن پکاؤ نا جس میں شوربہ ہو، تو فرمایا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، پانی تمہیں مفت مل رہا ہے، شاید اس کے بچے بھی چارنے والے کھا لیں گے۔ میں نے ایک بزرگ سے بہت زبردست احتیاط پر مشتمل ادب سنا ہے، میں دنگ رہ گیا کہ یار پڑوسی کے اتنے حقوق۔ وہ فرمانے لگے کہ موجودہ دور میں پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑوسی کمزور ہے مالی لحاظ سے، وہ صرف بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکتا ہے، ساتھ فروٹ وغیرہ نہیں کھلا سکتا، اور آپ کو رب نے طاقت دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، تو 2 باتیں ہیں، یا اس کے لیے لا سکتے ہو تو اس کے لیے بھی لاؤ، اچھا کام ہے۔ لیکن آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے لائیں، آپ جسٹ اپنی اولاد کے لیے لا سکتے ہیں، تو کہا پھر اس کے لیے کوئی تھیلا یا کوئی کالا شاپر استعمال کریں تاکہ وہ دیکھ نہ سکے۔ لاتے وقت سنو ابھی بات پوری نہیں ہے، کہ لاتے وقت چھپا کے یوں لایا جائے، اور جب آپ کے بچے کھا لیں تو اس کے چھلکے واپس پھینکتے وقت جو ظاہر نہ پھینکنا، ورنہ اس کے بچے نکل کے ان کا دل ٹوٹے گا۔ یہ ہمارے اکابر کی احتیاط۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کس جگہ بیٹھے؟ ہم کن حقوق کے معاملات کو لے کر بیٹھ گئے؟ ہم صرف عبادت کا نام دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز دین کا ستون ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کوئی اگلی صف کا نمازی ٹھہر کے پڑوسی کے حقوق کھا کے بیٹھا ہوا ہو، بہن ماں باپ کے حقوق کھا کر بیٹھا ہوا ہو، اور وہ سمجھے میں حاجی قاضی نمازی ہوں اور میں جنت جاؤں گا۔ سن میرے بھائی، 100% دین میں 25% عبادات ہے، 75% معاملات ہے، 25% عبادات ہے۔ تو 25 پہ عمل کر کے 75 کو چھوڑ کے کہے میں جنتی ہوں۔ ہمارے ایک شخص نے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، بہرحال وہ ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور جس زمانے میں اپنے دفتر میں ہوتے تھے رشوت کا بازار گرم ہوتا تھا۔ اب توبہ طیب ہے اور اگلی صف میں آ کر نماز پڑھتے۔ ایک دن مجھے ملے تو مجھے کہتے بیٹا کوئی نصیحت تو کر دے، بزرگ آدمی ہے، میں کیا میں کہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ کوئی نصیحت تو کر دیں تاکہ میں دوسروں کو بتا پاؤں کہ اتنی اچھی بات میں نے مولانا سے سنی ہے۔ اب تو میرے اوپر لازم ہو گیا کہ ایک بندہ اصرار کر رہا، تو میں نے کہا 2 جملے کہہ دوں۔ میں نے کہا بزرگوں نیور مائنڈ، اب محسوس نہ کرنا، میں بھی ایک بات کہتا ہوں، یہ آج کی سر رگڑ کے نفلیں پڑھنے سے بہتر تھا کہ وہاں جو 4 روپے مل رہے تھے اس رشوت کو چھوڑ دیتے۔ ادھر کے فرائض پورے، سنت مستحبات کی ضرورت نہیں تھی، سنت پوری ہو گئی، بس وہ بہتر تھا کہ اس زمانے میں آپ کر لیتے۔ کیوں روایت نہیں ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے کئی سجدوں سے افضل ہے؟ کیوں؟ اس وقت طاقت ہے۔ بہرحال اس شخص نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میرا ضمیر بھی یہی کہتا ہے۔
تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم حقوق کھا کے دوسرے کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں پڑوسی کیا